اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک شیعہ بھائی کی ساتھ بات ہو رہی تھی، تو اس کی تھوڑی وضاحت جو ہے نا یوٹیوب پر میں دینا چاہوں گا۔ میں نے کافی طویل ایک کام کیا جو کہ یوٹیوب پر میرے چینل پہ موجود ہے، کہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر شیخین کا حملہ کیا جانا اور گھر کو جلا کے راکھ کر دینا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا جاتا ہے، میں نے تمام سنی کتب اور شیعہ کتب سے یہ بات ثابت کی کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے، کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اب اسی واقعے کو شیعہ بھائی نے ایک رابطہ کیا مجھ سے، بہت اچھے میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، میرے ساتھ کافی سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ تو ان بھائی نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب ہمارے چلو سنیت کی تاریخ میں تو یہ سارا جو ہے واقعہ من گھڑت ہے، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ شیعہ کی تاریخ میں من گھڑت ہے، تو میرے پاس ایک ایسی روایت ہے جو کہ صحیح سند کے ساتھ شیعہ کی تاریخ میں صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے مجھے دلائل الامامہ امام طبری کی پیش کی۔ اب یاد رکھیں امام طبری 2 سے 3 قسم کے لوگ گزرے ہیں، ایک سنیوں کے ہاں گزرے ہیں، اسی طرح ایک شیعوں کے ہاں بھی گزرے ہیں، جن میں ابو الجعفر محمد بن جریر رستم طبری، انہوں نے دلائل الامامہ کتاب لکھی۔ دلائل الامامہ کے اندر وہ جو ہے شروع میں ہی آپ دیکھیں تو یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، جب میں نے بھائی نے یہ اعتراض کیا اور مجھے جو سکین دیا، میں آپ کو وہ دکھاؤں گا، اور سکین میرے پاس ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ تو بھائی نے جو سکین دیا اس کے اندر یہ لفظ موجود تھے، اس کو روایت کیا حدثنا ابو الحسین محمد بن ہارون بن موسیٰ۔ یہ ہارون بن موسیٰ جو ہیں، اب ان کی میں پوری سند پہ میں نے تحقیق کی ہے، شیعہ کے تمام اسماء و رجال اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اب سنیوں کی یہ بات نہیں ہو رہی، یاد ہے کہ سنیت کی تاریخ میں ایسی کوئی روایت نہیں سوائے ایک کے کہ جس میں یہ بات ملتی ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اما فاطمہ گھر پہ حملہ کیا۔ سنیت کی تاریخ میں جتنی بھی کتب پیش کی جاتی ہیں سب کے جواب میں دے چکا ہوں کہ سب کے ہاں میں شیعہ کو بھی دکھا چکا، سنیوں کو بھی دکھا چکا، ایک طویل گفتگو الحمدللہ وہ ہو چکی ہے۔ تو یعنی ایسا کوئی حدیث اور ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے جو کہ سنیت کے ہاں صحت کی درجے تک پہنچتی ہے۔ زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ واقعہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے۔ تو وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وہ روایت ہے جس میں صرف یہ ذکر ہے کہ عمر فاروق نے دھمکی دی۔ اب اس کی جو سند ہے آپ شروع ہوتی ہے زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ، اور زید بن اسلم جو ہے وہ ایمان کب لائے؟ ان کے ابا جو ہے وہ بھی ایمان بعد میں لاتے ہیں اور تقریباً مدنی دور میں، اور اس واقعے کو جب کیا جاتا ہے 8 ہجری کا واقعے کو، زید بن اسلم 8 ہجری کے سے 11 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جب بیعت ابوبکر ہو رہی تھی نا تب کا یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا اور اس جب کئی سال کے بعد جا کے روایت کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی علوم محدثین اور اصول محدثین پر وہ روایت بھی موضوع ہے، ضعیف ہے، اس سے عقیدہ نہیں لیا جا سکتا۔ ایک یہ روایت جو صحت کے مرتبہ تک پہنچتی ہے، باقی جتنی بھی الملل النحال اور لسان العرب اور باقی جتنی کتب ہیں تاریخ الکبیر تک، علامہ برازیلی کے اشراف والانصراف تک کے سارے جوابات میں دے چکا ہوں۔ اب آتے ہیں شیعہ کی طرف۔ تو شیعہ کتب میں جنہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا سب نے کہا یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ وہ میں نے تمام تر کتابیں دکھا کر کے اس علوم حدیث شیعہ کے ہاں جو اسم و رجال کتابیں اسے پیش کیا کہ وہ روایت من گھڑت اور موضوع اور من گھڑت ہے۔ اب شیعہ بھائی نے جب یہ بات میرے سامنے پیش کی کہ ایک روایت ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ بھی ہے، چلو سنیوں کے لیے تو حجت نہ صحیح، آپ شیعہ کی طرفداری جو کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں جی ہاں میں شیعہ میرے بھائی ہیں حق کی بات کرتا ہوں، تو شیعہ کے لیے وہ بات کیا کرے؟ تو مجھے انہوں نے روایت دی، میں نے اس پہ تحقیق کی، وہ میرے ساتھ اٹیچ تھے۔ تو یہ دلائل الامامہ امام طبری جو کہ شیعہ کے ہاں بہت بڑے عالم گزرے، سنی یاد رکھیے یہ روایت سنیوں کے لیے نہیں بات کر رہا، سنیوں کے لیے یہ من گھڑت ہے، سنیوں کے لیے یہ کوئی حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں حدثنا ابو محمد بن ہارون، یہ بھی میں نے مستدرکات علم الرجال شیعہ کی متبر کتاب ہے، اس سے میں نے سارے حوالے چیک کیے کہ محمد بن ہارون بھی شیعہ کے ہاں معتبر ہیں۔ پھر وہ بیان کرتے قال حدثنی ابی، اپنے ابا جان سے، قال حدثنی ابو علی محمد بن حمام بن سہل، وہ ان سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی جو ہے شیعہ کے ہاں معتبر ہیں۔
احمد بن محمد بن برکی وہ بھی معتبر ہیں، اور تمام سند حتیٰ کہ پھر ابی بصیر ابو عبداللہ بن جعفر محمد بن کالا کہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئیں، فی جمادی الآخر، اور آپ کی والد اور عشرین من ہو، اور سنت الخمسہ و اربعین من مولدی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ساری بات حضرت فاطمہ کے بارے میں بتائی کہ وہ کب وفات پائی اور کب پیدا ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں آگے چل کے آخر میں جا کہتے ہیں وَقَانَ سَبَبْتُهَا وفاتها، اور فاطمہ کے وفات کا سبب کیا بنا کہ عمر کے غلام کنزف نے جو ہے کیا کیا کہ اپنی جو ہے وہ ضرب لگائی فاطمہ پر، اور ان کے جو ہے وہ ان کا اسقاط ہو گیا، ان کے پیٹ میں بچہ تھا محسن، اس کا بھی اسقاط ہو گیا، اور یہ ساری روایت جو ہے نا شیعہ کے یہاں موجود ہے۔ اب اس کی سند جو ہے نا شیعہ کے ہم عثمان رجال سے معتبر ہے، لیکن یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، اس پہ کافی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت جو شیعہ کی تاریخ میں صحیح سند سے موجود ہے، اگر اس کو آپ صحیح مانتے بھی ہیں، اس میں نہ گھر جلانے کی بات ہے، نہ آگ لگانے کی بات ہے، نہ ابوبکر صدیق نے بھیجا تب کی بات ہے، نہ عمر فاروق نے حکم دیا تب کی بات ہے۔ اتنا آتا ہے یہاں تو عمر کے لفظ موجود ہیں کہ عمر فاروق کے غلام نے کہا، جبکہ جو اصل کتاب میرے پاس ہے اس کے اندر تو صرف اور صرف یہ ہے کہ کنزف نے جو ہے یہ لگائی دعا ضرب لگائی۔ اب وہ جو شخص ہے لفظ موجود ہے، اس کو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اور پڑھا پہلی دفعہ ہے، اس کو میں سنیت کی تاریخ دیکھوں گا کہ کیا آیا واقعہ اس عمر کے غلاموں میں یہ شخص تھا ابھی کہ نہیں تھا، اور اگر کوئی تھا ابھی تو غلام کا قصور مالک میں کیسے آ سکتا ہے؟ ایک عقلمند بات ہے، جس کا گناہ ہو اسی کو ملے گا۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے اس روایت کو، شیعوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات، سنیوں کے لیے حجت نہیں ہے یہ بات، سنیوں کے لیے تو یہ سارے راوی بن گھڑت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر شیعہ بھائی جو ہیں وہ اس روایت کو معتبر مانتے بھی ہیں تو صرف اس شخص پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا سکتے ہیں کسی اصول کے تحت بھی۔ ہاں ویسے دل سے بغض ہو تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر آپ پھر بھی ہاں جو اگر غلام ہے یہ شخص ہے، اس پہ آپ لعن طعن کریں، آپ کر سکتے ہیں اپنی روایت کی معتبر کی روشنی میں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق کو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے کہا چلو اس کی وضاحت کر دوں، کیونکہ بھائی نے کہا کہ آپ حق بات کرنے کے عادی ہیں تو اس بات کو بھی آگے کریں، تو میں کہا میں کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اس کو میں پیش لاؤں گا، اور یہ اسکرین بھی لگا دوں گا، آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا۔ یعنی تاریخ اہل سنت کے اندر کوئی ایسی روایت معتبر سند کے ساتھ نہیں ہے، شیعہ کی بھی تاریخ میں کوئی بھی نہیں ہے، شیعہ میں صرف ایک ہی روایت ہے، اس کے اندر صرف ایک غلام نے کنزف جس کا نام تھا اس نے ضرب لگائی، بس اتنا سے ہے۔ اب وہ غلام کون تھا، کون شخص تھا، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ عمر فاروق کا نام ہے نہ ابوبکر صدیق کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔